اولاد، لیکن پھر بھی دل کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں آخر کمی کہاں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد بھی دل کو محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ بھٹکنے دے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو سب کچھ دینے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا ہے، اس لیے مومن ہمیشہ اللہ سے اپنے دل کی حفاظت مانگتا ہے۔ قلب دل کا نام ہے جس کا مطلب ہے الٹ پلٹ ہونا۔ اللہ چاہے تو سیدھا رکھے، چاہے تو پلٹا دے۔ ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے وہ ایک فیدر کی طرح ہے جو پہاڑ ایک چٹیل میدان پر ہو جسے ہوا ادھر ادھر کر رہی ہو۔ تو ایسا ہی ہمارا دل کی حالت ہے۔ اگر ہم کسی اچھی جگہ بیٹھتے ہیں، اچھے ایمان والوں میں بیٹھیں گے تو ہمارا دل ویسے ہی ہو جائے گا، اور اگر ہم کچھ اور کسی نے ہمارے دل میں کچھ ڈالا، کچھ ہم سے بولا یا انٹرنیٹ پہ ہم نے دیکھا تو شیطان ہے نا تو ہمارے دماغ میں الٹا سیدھا ڈالتا ہے۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں دعا بتائی ہے۔ تو دعا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف ہمیں گمراہی سے بچا لے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو دھیرے دھیرے ہمارے دل کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت ہو۔ کبھی ہمارا مال، کبھی اولاد، کبھی دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کا فتنہ۔ اگر دل اللہ سے جڑا ہو جائے تو بندہ پھر اللہ کا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ سے جدا ہو جائے تو بندہ صرف دنیا کا بندہ بن جاتا ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اولاد اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائے تو وہی نعمت امتحان بھی بن جاتی ہے۔ جاب ہو، بزنس ہو، گھر کے کام ہو، اگر ہم ان سب کو زیادہ اللہ سے اوپر رکھ رہے ہیں، پرائرٹی دے رہے ہیں تو اور اللہ کو بھول جا رہے ہیں تو نقصان وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ بے شک اللہ ایک دن سب کو جمع کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف آپ کا علم، آپ کا اللہ کو ٹائم دینا، اعمال وہی کام آئیں گے۔ یہ مال، اولاد، ساری یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، آخرت میں یہ سب زیرو ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ نہیں پوچھے گا کتنا مال تھا یا کیا تھا، وہاں پہ آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، آپ نے کتنی اسٹرگل کیا اپنے دین کو بچانے کے لیے، وہ دیکھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔